الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر پھر ان کے آپس میں لے دے ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور مستضعفین ضعیف ٹولہ دنیا میں وہ اپنے ظالم قائدین سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور وہ جواب میں کہیں گے قال الذین استکبروا، جو متکبر تھے، جو بڑے تھے، جو ان کی سیاسی شیطنت میں ان کے قیادت اور امامت کر رہے تھے، وہ کہیں گے ضعیفوں کو اور مسکینوں کو جو دنیا میں ان کے لیے نعرے لگاتے تھے، ان کے پیچھے پڑتے تھے قطع نظر اس کی کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو وہ کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَا، کیا ہم نے تم لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک کے رکھا؟ ہم نے تھوڑی ہوا. بل کن اذ جاءکم، جب اللہ کی باتیں تمہارے پاس آئی، ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی بات قبول کرنی نہیں، شریعت لینے نہیں. بل کنتم مجرمین، اس میں تم لوگ خود مجرم، تم لوگوں کو شرک و کفر و ظلم اچھا لگتا تھا، تم بھی ہمارے ساتھ ہر خراب و حرام میں تالیاں بجانے والے ہوا کرتے تھے اپنی مرضی سے. ہم کوئی نعرہ لگاتے اور آپ لوگ اسے بنیاد بنا کر ناچنا شروع کر دیتے. وقال، پھر ضعفاء جو کہیں گے، وہ غریب طبقہ جو دنیا میں اکثر اسی طرح کے معاملات میں مفاد پرست، چونکہ ایمان نہ ہونے کی صورت میں یہ سب کچھ ہوتی ہے. یہ صرف غربت مسئلے کا حل یا مصیبت نہیں ہے، بے ایمان اور بے یقین ہونا، بے شعور اور بے احساس ہونا، یہ سبب بنتا ہے. تو ضعفاء کہیں گے اپنے ان بڑوں کو بل مکر اللیل والنہار، تم لوگوں کی دن رات کی یہ جو فریب کاریاں اور دغا بازیاں تھیں، ان کی وجہ سے تو ہم گرفتار. تأمروننا ان نکفر باللہ، لوگ ہمیں دن رات اپنے وسائل اور ذرائع سے کہا کرتے تھے کہ ہم کفر کریں، ہم شرک کریں، ہم ظلم میں آپ لوگوں کو ساتھ دیں، جو ہم سے بھی ظلم ہو سکے وہ کریں. تأمروننا، ہمیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے احکامات کا کفر کرے، ونجعل له انداد، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. یہ تم لوگوں کے دن رات کی محنت کی وجہ سے ہم پھسل کر اس وین میں آ گئے. فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور انہیں اب یقین ہو چکا ہوگا کہ بس کوئی راہ فرار تو نہیں، اثر الندامہ، پشیمانی کو اپنے دل میں بھال کے رکھ دیں گے. ہائے کاش، ہائے کاش، اب کیا ہے کاش، دنیا میں کم اللہ کی نشانیاں دیکھیں،
صرف ایک اذان اللہ کی کبریائی کی 24 گھنٹوں میں 5 بار پوری دنیا میں کافی نہیں؟ یہ بڑے بڑے حوادث دنیا میں پیش آتے ہیں، کافی نہیں؟ اور خاص طور پر عالم اسلام پر بڑے بڑے مسائل آ گئے، موقع نہیں اسلام کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے کا۔ فرماتے وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، پھر قیامت کے دن ان کفار جہنم کے اندر ان کی گردنوں میں بڑی بڑی زنجیریں، ان کی وزن سے بھی زیادہ، کی طاقت سے بھی زیادہ زنجیریں ڈالی جائیں گی، اور انہیں جہنم کے اندر ان زنجیروں سے باندھا ہوا انواع و اقسام کے عذاب سہنا پڑے گا۔ دراصل یہ اس لیے نہیں کہ وہ باغیں گے، دراصل یہ صرف سزا اور ذلت کو بڑھانے کے لیے کہ یہاں دنیا میں اللہ اور اس کی فرمودات سے اپنے آپ کو دور رکھ کے آپ لوگ عزت سمجھتے تھے اس بات کو، اب ذلت کی جو سب سے نچلے درجہ ہے اس میں بھی گرفتار ہوتے رہو، کوئی سبیل اور راستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، یاد رکھیے قیامت کے دن سلوک اور جزا جس کو ملے گا وہ اس کو ان کے اعمال کے عین مطابق ملے گا۔ عمل یقین کی بنیاد پر ہوتے ہیں جناب، جس بات کی یقین ہو وہ یقین مجھے اور آپ کو گھسیٹ کر عمل کی طرف لے جاتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔ قیامت کے دن هل يجزون الا ما كانوا يعملون، ہر ایک کو عمل کرنے والے کو کیا اس کے عمل سے ہٹ کر کوئی اور معاوضہ ملے گا؟ بالکل نہیں، جو کچھ کیا ہے اسی کے عین مطابق اور عین معیار، ایمان و اعمال صالحہ سے زندگی گزار دی اور چلے گئے، کنفرم اور پکی بات جنت آپ کے لیے تیار۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے لڑ کر دنیا سے جانا ہو تو ابو جہل اور فرعون اور ان جیسوں کو سوال پیدا نہیں ہوتا جنت میں جگہ ملنے کا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی قدرت اپنی جگہ، مرضی اپنی جگہ، لیکن اللہ اپنے اس طرح کے فیصلے تبدیل نہیں فرما دیتے، اس لیے سوچ سمجھ کے قدم رکھو، یاری دوستی بناؤ، لیکن یاری دوستیوں کو اپنی تباہی کا سبب نہ بنا دو۔ غرباء، ضعفاء، مساکین، پھونک پھونک کے قدم رکھو، کسی گڑھے میں گر کر سیدھا جہنم نہ چلے جاؤ، کیونکہ شرک اور کفر اور ظلم یہ سب گڑھے ہیں کہ جن میں جو گر گیا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو تاہی سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔